بلال سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بلال تم کیسے ایمان لائے، کیسے ایمان لائے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کیا پوچھتے ہو، میں مکہ المکرمہ میں رہتا تھا، غلام تھا، امیہ بن خلف میرا آقا تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، لیکن میں مکہ المکرمہ کے لوگوں کو جانتا نہیں تھا، میرا ان سے تعلق نہیں تھا، ان سے رابطہ نہیں تھا، میں گھر کے اندر رہتا، اپنے آقا کی خدمت کرتا، لیکن وہ ظالم تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے مارتا تھا۔ ایک رات جب میں شدید بخار کے مرض میں مبتلا تھا، سخت سردی تھی، مجھے بہت بخار تھا، تو اس نے مجھے کہا رات بھر کام کر، لیکن میں نے دوا لی، کمبل اوڑھ کے میں سو گیا، لیٹ گیا، میرا مالک آیا، میرا آقا آیا، رات لیٹ تاخیر سے مجھے اس نے جگایا، کمبل اٹھایا اور مجھے کہا اب کام کر، اور مجھے کہا کہ اب تو آسمان کے نیچے کوئی چھت نہیں ہے، سخت سردی تھی، کہا کھلے میدان میں اب تجھے یہ 2 کلو جو اس کو چکی میں پیسنا ہوگا، اور تو ساری رات محنت کرتا رہے، قمیص پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے تجھے، میں نے چکی پیسنے کے لیے کہا تھا اور تو سو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب قمیص پہننے کی بھی اجازت نہیں، کہا شدید بخار تھا، سخت سردی تھی، اور پھر کھلے میدان میں مجھ پر ظلم کیا اور کہا کہ قمیص بھی اتار دے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، میرے کراہنے کی آواز گھر کے باہر جا رہی تھی، ابھی میں چکی پیس رہا تھا، سخت بخار کی حالت میں، شدید سردی تھی، میں چکی پیس رہا تھا کہ اچانک حسنین کے نانا کا گزر میرے گھر کے باہر سے ہوا، مدینے والے کا گزر میرے گھر کے باہر سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی، آقا نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا جائیے صاحب، لوگ پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غمخوار بن کے بہت آتے ہیں، لیکن غم کا مداوع کون کرتا ہے، مدد کون کرتا ہے؟ پوچھتے تو بہت ہیں۔ کہا میں نے یہ جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ سختی تھی، میرے جو کلام میں کچھ تلخ لہجہ بھی تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے کہا ہاں دیکھو نا ایسا ہی ہوتا ہے، پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن غم کا مداوع کون کرتا ہے، مدد کون کرتا ہے؟ حضور چلے گئے، میں نے جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا چلے گئے، اب واپس کہاں آئیں گے؟ کہا ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ محمد عربی پھر میرے گھر میں آ گئے، میرے آقا کے ہاتھ میں گلاس ہے، پیالہ ہے دودھ کا پیالہ مجھے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم لیٹ جاؤ، سو جاؤ، مجھے کمبل دیا، مجھے کہا آپ لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا ارے دیکھو مجھے لیٹنے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن میرا آقا تو بہت ظالم ہے، وہ تو مجھے مارتا ہے، وہ بہت ظلم کرے گا، چکی کیسے پیسوں گا، یہ کام اس نے دیا ہوا ہے۔ تو دیکھو وہ جو سبب وجود کائنات ہیں، وہ جو کونین کے والی ہیں، وہ جو خسرو خوباں ہیں، وہ جو سیاح لامکاں ہیں، وہ جو نازش ہر دو جہاں ہیں، وہ جن کے سبب سے یہ کائنات بنی، ان کا عمل دیکھو، ان کا عمل کیا تھا۔ وہ جو آقا ہیں وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، چاند تارے نہ ہوتے، اسی لیے کہا زمین و زماں تمہارے لیے مکین